کیا کہہ رہی ہے یہ کہ مجھے مطلب ان کا ایسے جیسے وہ شو بزنس کے لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو سیکٹریاں جس طرح گگل کر رہی ہوتی ہیں، وہ تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، الزامات سے منہ کالے ہو گئے، ملک سے دربدر ہو چکے ہو، حمزہ شہباز جیل میں، شہباز چیف جیل میں، آدھا خاندان لندن بیٹھا ہوا ہے، ایک خاتون جو ہے جن کو اس عمر میں اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنا چاہیے، وہ سیاست کر رہی ہیں۔ اور فضل الرحمان نے بڑا صاف کر دیا اور اس نے کہہ دیا کہ یہ مریم صاحبہ نے یہ سوال کروایا۔ میں آپ کو دوبارہ سنواتا ہوں، آپ جی پہلے ذرا سنوائیے کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب خاتون کی حکمرانی پہ ایک رائے تو رکھتے ہیں نا، ان کی پہلی پریورٹی تو یہ نہیں ہوگی مریم بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی۔ پنڈ بنیا نہیں تے چکے پہلے ہی، یعنی مطلب ہے اب گاؤں ابھی بسا اس نہیں میں ہے، اور حرج کیا ہے؟ چور ڈاکو پہلے منصوبے بنا کے آ گئے ہیں۔ وہ بھائی ابھی تو ہنوز دلی دور ہے، ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے نا عوام کے ہاتھوں، ذرا اس کا انتظار کر لیں۔ عوام کے ہاتھوں میں بہت کچھ ہونے والا۔ خیر ذرا سنائیے گا جی مولانا فضل الرحمان صاحب کا تازہ ترین مولانا کیا کہتے ہیں سوال کے جواب میں۔ کہ آپ عورت کی حکمرانی کے خلاف ہیں، اگر مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بنتی ہیں تو آپ انہیں سپورٹ کریں گے؟ یہ سوال میرا خیال ہے پیچھے سے فیڈڈ ہے، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ آج تو تحریک اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ بات ادھر سپورٹ کر دیتے تو پھر زرداری صاحب نے جو مولانا کا حشر کرنا تھا، بڑی فرینکنیس ہے آصف زرداری صاحب کی اور مولانا کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ماضی میں کیا فرماتے ہیں جی، سنیے۔ ہم نے عورت کو قبول نہیں کیا تھا، ہم نے برداشت کیا تھا۔ ہم نے عورت کو قبول نہیں کیا تھا، ہم نے برداشت کیا تھا۔ ابھی بھی یہ برداشت کر رہے ہیں یا قبول کر رہے ہیں؟ ابھی وہ اپنی مار پر ہے۔ مولانا پہلی دفعہ ہے کہ وہاں ابھی کل ہی وہی چیئرمین سینٹ کیا نام ہے ان کا، سنجرانی صاحب، وہ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی دھاندلی ہے کہ بلوچستان میں ان کی قومی اسمبلی کی 4 سیٹیں زیادہ ہو گئی ہیں، صوبائی اسمبلی کی ان کی اور زیادہ ہو گئی ہیں۔ ان کا تو مقابلہ وہ اچکزئی سے ہے، اور اچکزئی کا ان جو اور علاقے ادھر اچکزئی نے ہروایا نا انہوں نے، اچکزئی صاحب نے ادھر بلوچستان میں اچکزئی کے ہاتھوں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جا نہیں رہے ادھر کہ جناب آپ دھاندلی کی اپلیکیشن بھی نہیں دے رہے۔ اب آپ نے ایک بات کی تھی کہ مریم بی بی نے یہ کہا ہے کہ اپنا نیریٹو تبدیل نہیں کرنا۔ جی اس نے میں نے 2 ٹوک خبر دیا، اس کی تصدیق ہم کر دیتے ہیں نا، آپ نے تو خبر دی ہے۔ ذرا سنائیے گا جی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ انہوں نے کیا کہا۔ یہ بتائیے گا کہ 1 سال پہلے آپ لوگوں نے غیر مشروط حمایت کی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر، اور 1 سال کے اندر کیا ایسے معاملات آئے کہ آپ لوگ اس نیز تک چلے گئے کہ آپ لوگوں نے ادارے کو تنقید بھی کی، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا یہ فیصلہ کہ غیر مشروط حمایت کا فیصلہ ٹھیک تھا، اور انہیں آرمی چیف بنانے کا فیصلہ بھی ان کا درست تھا؟ آپ نے سوال تو ان سے کیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہی آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہے کہ ہماری طرف سے فوج کے ساتھ، اس کی قیادت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور تنازع نہیں ہے۔ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کل تو آپ نے ان کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا، جس پہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ اور اس کی قیادت کا فوج کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کر رہے۔ لیکن اگر مشکل پیدا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں۔ اچھا جی، اب یہ معاملہ کن کی طرف ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے سافٹ یا یو ٹرن کیوں لیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ کچھ ملاقاتیں مولانا کی ہوئی ہیں۔ سینڈوچ اور سموسے کم آ رہے ہیں۔ جی بالکل، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سنانا جی۔ آپ موجودہ عسکری قیادت کے خلاف ہیں یا ادارے کے؟ یہ آج کلیئر کرتے تاکہ قوم کو بھی سمجھ آ جائے کہ معاملہ خراب ہوا کہاں ہے، اور عمران خان تو ایک معنی نہیں رکھتے بطور نواز شریف، ذرا کلیئر کرتے۔ یہ بات تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح واضح ہے، لیکن سوال ختم ہو گئے، اگلا سوال۔ سمجھ آ گئی یا دوبارہ سنواؤں؟ نہیں، کیا سمجھ آنی ہے، کس کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ مولانا نے جو 2 ملاقاتیں کی ہیں اس میں سینڈوچز تھے، سموسے تھے، چھوٹے والے؟
چھوٹے والے سموسے کس دن بلائے نا مولانا صاحب کو یہاں انٹرویو میں؟ نہیں، ہم تو حاضر ہیں جناب، بالکل حاضر ہیں، بہت قابل احترام ہے. وہ تو کہتے ہیں جی ہم ان کے مائک ہی ہٹا دیں، ان کا تو ہم نے بائیکاٹ وہ مولانا غفور حیدری صاحب نے تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کیا. آپ بتائیں چھوٹے سموسے، سینڈوچز. نہیں تو یہ مولانا سے پوچھے نا نہیں آپ بتائیں نا، آپ کہ نے مطلب منٹ مارگریٹر تھا یا یہ انار کا جوس تھا، کیا تھا؟ جو ہاں وہ جوس پہلے آیا تھا، تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں ٹی بریک آئی تھی. اس کے بعد کیا آیا تھا؟ بات چھوڑے، ان کو پوچھیں. اس کے بعد پھر ذرا یہ روٹین میٹر ان کا. 2 ملاقاتیں اے پی سی کے بعد کر چکے. جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اے پی سی کے بعد کی بات ہی کر رہے ہیں ہم، اے پی سی کے پہلے کی بات نہیں کر رہے. پرانی بات تو ہم بتا چکے ہیں. نہیں تو یہ تو جو خطرہ منڈلا رہا ہے یہ کرونا کا، جی یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کرونا شرونا وہ کہتے ہیں جی ہم کرونا فری ہیں. لیکن ایک اور چیز، ٹرمپ کا بھی یہی خیال ایک اور سن لیں، کیونکہ آگے جو چیزیں آپ کو میں سناؤں گا نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ذرا سنائیے گا جی اگلا شاٹ. ای ڈی ایم کے قیام کے ساتھ گلے شکوے ختم ہو گئے. جی وہ کہہ رہے ہیں آپ پریشان کیوں ہیں؟ پریشان نہیں ہوں، پریشان کرنے آیا ہوں. پریشان نہیں ہوں، پرعزم ہوں. نہیں پر ٹلا پہ ہے. اس کی ریزن ہے کہ چوہدری صاحب میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ تینوں پولیٹیکل لیڈر زرداری صاحب تو ان سے بہت دور کھڑے ہیں، بالکل نزدیک بھی نہیں ہیں، وہ نزدیک بھی نہیں آئیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے معاملات سیدھے کرنے ہیں پولیٹیکلی، میں کوئی ویسے نہیں کہہ رہا، پولیٹیکلی کچھ پولیٹیکل ایشوز، کوئی پولیٹیکل اچیومنٹس، کوئی پولیٹیکل گولز. نہیں آپ ان میٹنگز کی بات کر رہے ہیں نا، تو کسی نے کہا کہ مولانا پھر یہ آپ کیا یہ دوبارہ دینگا مشتی کی طرف چل پڑے. انہوں نے کہا بھئی ہم نے سیاسی طور پر زندہ نہیں رہنا. وہ ان کو بھی چکر دیتے ہیں، ان کو بھی دے رہے ہیں، زرداری صاحب کو بھی نہ نہیں کر رہے.